سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 161 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے یعنی انہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وإلہکم الہ واحد اور تم سب کا معبود ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مفصل تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عبادات اور اعتقادات اور عقیدے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو رد آیا ہے وہ عقیدے کے اندر شرک کا رد آیا ہے کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پر شرک کا شبہ ہو تو ایک مسلمان کی شایان شان یہ ہے کہ وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہ کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اندر اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ آگے آ بھی جائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں سب برداشت کر سکتا ہوں سوائے شرک کہ شرک معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں گا۔ کیا مطلب یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، معاف تو اللہ کر سکتا ہے، ہر حال میں اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کا ایک ارادہ، ایک ترتیب ہے، ایک اللہ کی سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا کہ میں یہ کام ایسے کروں گا، یہ کام ایسے کروں گا۔ جیسے ہمیں SOP ملتی ہے تو اب اس کے خلاف یہ نہیں کہ ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہوگا، طریقہ کار یہ کام اسی طرح ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری دنیا کے اندر مجھ سے لینا ہے، میرے سے تعلق قائم کرنا ہے، جیسے پہلے اس بارے میں گزرا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مانگنا ہے، میری مدد چاہنی ہے، پیچھے بھی گزرا کہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اگر میری مدد کی تمہیں ضرورت ہے اور میری تمہیں ضرورت پڑی تو بس صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کر لینا، اور میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی جب بھی، یعنی یوں سمجھیں کہ جب تمہیں کہیں مشکل ہو زندگی گزارنے میں، کوئی مشکل پیش آ جائے تو بس فوراً مجھے، جیسے کوئی ہوتا ہے نا بڑا کوئی کسی کو بھیجتا ہے اپنے بندے کو کہ جا فلانی جگہ پر فلانا کام کر کے آ، اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی راستے میں مشکل مل جائے نا تو بس فوراً مجھے ایک دفعہ کال کر لینا، مجھے ایک دفعہ کال کر لینا، بس پھر دیکھنا کام تیرا ہوگا، تیری رکاوٹیں ساری دور ہوتی جائیں۔ تو اللہ رب العزت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے زندگی گزارتے ہو، بس ذرا مجھے نماز کے ذریعے ذرا مجھ سے ملاقات کر لینا اور میرے سے ذرا بات چیت کر لینا، راز نیاز کر لینا، تمہاری مشکلیں دور ہوتی جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو حج کے مناسک کا مختصر تذکرہ اور صفا مروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہاں پر کہ یہ جو کافر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حق ان پر واضح ہو جانے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، گویا ایسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے چھپاتے ہیں حق کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات
والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ واضح حق کو اس کے بعد بھی وہ چھپاتے ہیں جب لوگوں پر ایک بات واضح ہو چکی ہے. یعنی اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہود کرتے تھے کہ لوگوں کو خود اپنی زبانوں سے وہ کہہ چکے تھے کہ نبی آخر زمان کی یہ نشانیاں ہیں، اور پھر جب لوگوں کو بات واضح ہو چکی پھر کچھ جب خود پکڑے جاتے ایک بار ایمان کے بعد آتے آپ کیوں نہیں ایمان لاتے، اس وقت کچھ پاتے نہیں یہ تو ایسے نہیں. اسی طرح میرے بھائی دوستو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پتا کیا کہا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار لعنت ان پر برستی ہے. اور پھر قرآن صرف اللہ کی لعنت نہیں، ویلعنہم اللعینون، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. اچھا اس سے بچیں گے کون؟ الا الذین تابوا واصلحوا. گویا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن نافرمانی کے بعد بہترین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم سب گناہ گار ہو، حدیث میں تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا گناہ ہو گیا توبہ کر لو. الا الذین تابوا، پہلا کام کرو. پھر صرف توبہ پر بس نہیں، پھر جو غلط کام کر رہے تھے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا تھا، اب نماز میری ٹھیک نہیں تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ میری نماز کے اندر غلطی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ وہی تو نہیں نازل ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہی تو نہیں نازل ہوگی نا. کسی کو سنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز میری غلط ہے. یا مثال کے طور میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اب قرآن کی تلاوت غلط کرتا تھا، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا میں قرآن کی تلاوت غلط کر رہا ہوں؟ آج تک میرے علم کے مطابق آپ کو ایسی اپلیکیشن ایسے سافٹ ویئر تو موجود ہیں کہ جو آپ کو صحیح جہاں پہ آپ کلک کریں گے انگلی لگائیں گے جہاں سے وہ آپ کو حرف ٹھیک طریقے سے بول کے بتلائیں گے، تجوید کے مطابق بول کے بتلائیں گے. لیکن میرے خیال سے ایسی کوئی اپلیکیشن ابھی تک میرے خیال سے نہیں نکلی کہ جو آپ کی غلطی بھی نکال رہے ہو، آپ پڑھ کے اس کو سنا رہے ہو اور آپ کی غلطی نکال رہے ہو. یہ کام تو استاد ہی کرے گا کہ استاد کے سامنے آپ پڑھیں گے، قرآن ہے، نماز ہے، کوئی بھی دین کی جتنے احکامات ہیں آپ ان کو سنائیں گے. اب وہ یا جہاں پہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے میں یہاں پہ غلط ہو سکتا ہوں، تو آپ ان سے اپنی اصلاح کریں گے، جائیں گے علماء کے پاس، ان سے سیکھیں گے، تب جا کے مسائل ہوگا. اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اگر غلط کرتے رہے تو وَأَصْلَحُ پر عمل نہیں ہوگا. اور شرط وَأَصْلَحُ کی بھی لگائی ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. ایسے لوگوں کے اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں، توبہ کے بعد اصلاح بھی کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پر 19 اس بارے میں بھی آ جائے گا کہ توبہ کے بعد ایمان لے آئے، توبہ کی اور پھر اعمال صالح بھی کیے. ایسے لوگ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرتے ہیں. تو اس لیے توبہ پھر اس کے بعد اصلاح بھی ہے. اور پھر کہا وَبَيِّنُ، اور اگر کہیں حق ہم نے چھپایا ہے، غلط گواہی دی ہے، غلط شہادت دی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، اس کی وضاحت. یا کسی کا ہم نے حق مارا ہے تو اس پر وضاحت، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کسی کا حق مارا ہے، یا کسی کی چوری کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے چوری کی ہے، اب اس پر وضاحت کہ بھئی فَأُولَٰئِکَ، تو ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول فرمائے. اور پھر آگے جو آج اس وقت ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کافر ہیں اور اس حال میں ان کو موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھے، مر گئے لیکن مرے بھی اس حال میں کہ تھے وہ اسلام سے پھرے ہوئے کافر تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ. یہی پھر وہی لوگ ہیں. کیا مطلب کہ اللہ کی لعنت سے صرف وہی بچ سکتے ہیں، اللہ کی عذاب سے وہی بچ سکتے ہیں. آگے کہہ دیا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ لعنت بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. کیا ہے؟ عذاب ہے. اور پھر کہا لعنت صرف اللہ کی نہیں، فرشتوں کی بھی، سب کی. کیا مطلب کہ اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں مرا، ایمان کی حالت میں، تو اس کے بعد تو اس کی بخشش کی توقع ہے، اللہ سے امید ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مر گیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کا ذرہ ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے خلاصی پا کر جنت میں جائے گا. اور جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، جس کی جنت سب سے چھوٹی ہوگی، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو کیا خیال ہے جو بڑے ہوں گے، جو زیادہ اعمال والے ہوں گے، ہمارے صالح کرنے والے ہوں گے، ان کی کتنی بڑی ہوگی؟ بے حساب بڑی ہوگی. بہرحال لیکن جو ایمان کے بغیر مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہی تھا، یعنی اس حال میں اس کو موت آئی کہ وہ اللہ سے بے خبر، یا اللہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، اللہ سے اس کا تعلق
نہیں تھا، اللہ کو وہ اللہ الہ نہیں مانتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے ایک بات لطیف طور سے یہ بھی اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو لعنت کا تذکرہ ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے، کہ جو مر گئے اس حال میں، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر مسلمان ہے اور جتنا بھی گناہ گار ہو، اب یہ سمجھتے ہیں کہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے، تو پھر اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعن طعن اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے جو لعن طعن کرنے والا ہو منہ پر اور پیٹھ پیچھے، منہ پر لعن طعن کرنے والا ہو اور پیٹھ پیچھے لعن طعن کرنے والا ہو۔ اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں جو مر گئے ہیں وہ تو ہے اس کی مستحق بیچارے کہ ان کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، یعنی جو زندہ ہیں، اب کوئی کافر بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یعنی آپ سے زیادہ وہ ایماندار بن جائے، ایمان والا بن جائے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، وہ مسلمان ہو کر آپ سے زیادہ اعمال کرنے والا بن جائے، آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ متقی پرہیزگار بن جائے۔ اس لیے کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بظاہر کوئی اس کا برا عمل دیکھ کر اس پر فوراً لعن طعن نہیں شروع کر دینی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث بھی یاد آ گئی، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی کسی بات پر طعنہ دیتا ہے، کسی گناہ پر، کسی گناہ پر، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے سے پہلے یہ شخص جو طعنہ دینے والا ہے، یہ شخص اسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں تک بھی ہے کہ اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتے، جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی در پہ لگا ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں موت آ گئی، اب تو بات ہی ختم ہو، کیونکہ اعمال کے لیے، ایمان کے لیے صرف زندگی ہے، گویا موت سے پہلے کا ایمان قابل قبول ہے۔ جو موت آ گئی اس کو سامنے دیکھ لیا، یعنی روح نکلنے والی تھی، اب جب سب دیکھ لیا کہ اب میں مر جاؤں گا، اب میری موت کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے، اس پر پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے، معلوم یہ تغرر، جب تک کہ غرغرے سے سانس باہر نہ نکل جائے۔ فرعون کے بارے میں ہم دیکھیں نا، فرعون کہ جب اس نے جو دیکھ لیا کہ اب میں غرق ہو رہا ہوں، غرق بعض بات میں آتا ہے کہ غرق ہو گیا، جب غرق ہو گیا اب دیکھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا الآن آمنت بربی ہارون، میں ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا الآن وقد عصیت، اب تو ایمان لے آیا، اس سے پہلے تو کافر تھا، نافرمانی کرتا تھا۔ تو اب پھر اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیرے سب کے لیے عبرت بنے گا، ایمان تیرا کے قابل قبول ہے۔ اس لیے ایمان جو قابل قبول ہے، ایمان قابل قبول ہے، وہ موت سے پہلے کا۔ اس سے ایک اور بات اشارہ ہے کہ جب ایمان کے بعد آدمی تو بے بس ہو جاتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے سارے بھی نہیں کر سکتا، ایمان بھی نہیں لاتا، موت آ جانے کے بعد۔ اسی بات میں آتی ہے کہ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو آدمی کر سکتا ہو سب کرے۔ مثال کے طور پر جب آدمی پھنس جائے کہ اس مشکل میں پیش آ جائے، اس کو کوئی مشکل آ جائے، پھر تو سبھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے ادھر ادھر ہاتھ مار دیتے ہیں، جب کہیں بھی نہیں کچھ ملتا پھر فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس نقشے کو اللہ نے کھینچا ہے، انشاءاللہ وقت میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں کہ اب اور کوئی نکلے کا چارہ کار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بس اللہ بس تو ہی ہے نا جی، یا اللہ تو تیرے سوا تو ہمارا کوئی ہے نہیں، پہلے ادھر ادھر ہاتھ مار لیے نہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے مشکل آ گئی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پہلا کام ہمارے رجوع اللہ کی طرف ہو۔ کبھی کوئی مشکل پیش آئی، بیماری پیش آئی، اپنی جیب کو نہ دیکھو، ہاسپٹل کو نہ دیکھو، سی ایم ایچ پر فوراً نظر نہ جائے، ڈاکٹر پر فوراً نظر نہ جائے، نظر کس پر جائے؟ فوراً اللہ پر جائے۔ بیماری آئی اللہ کی طرف سے ہے، لے کے جانے والا بھی اس کو اللہ ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں نہیں مرے، موت ان کو آ گئی کفر کی حالت میں، تو وہ پھر اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے خالدین فیہا، وہ پھر ہمیشہ رہیں گے، پھر ہمیشہ ان کے لیے لعنت ان کے لیے برستی رہے گی، پھر ہمیشہ اللہ کے دوزخ خانے میں بھی ہوں گے، اور پھر ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آگ ہے نا، آگ جلاتے ہیں تو جتنی مرضی ایندھن ڈالو، ایک دن اس کے اندر تو اس کی تپش کے اندر پہلے اضافہ ہوتا ہے، خوب اضافہ ہوتا ہے، بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی تپش میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایندھن جب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے، وہ جو بھڑکی ہوئی ہے اس کی تپش میں کمی نہیں آنی، لا یخفف عنہم العذاب، اس کی تپش میں اللہ کے عذاب میں کمی نہیں آئے گی، ولا هم ينظرون، اور مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو تھوڑی بہت ان کو مہلت دیجیے، مہلت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ اب کہا الہکم الہ واحد، الہ تمہارا سب کا ایک الہ ہے،
ایک الہ. جیسے میں نے کیا کبھی کوئی پریشانی آ گئی صرف اللہ کی طرف دیکھو, جیب کی طرف نظر نہ جائے. ہاں جس کی جیب کی طرف نظر جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جیب کو الہ مانتا ہے یا پیسے کو الہ مانتا ہے. نہیں, ہماری نظر مشکلات میں اللہ کی طرف جائے. مشکلات میں کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف نظر جائے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, وہی تمہارا اللہ ہے, وہی تمہارا. اس کا ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی اگر مثال کے طور پر بظاہر دین پر دین کی کسی بات پر عمل کرنے میں اس کو بظاہر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو, جیسے یہ یہود تھے چھپاتے اس وجہ سے تھے, جانتے تھے سب کچھ, لیکن ایک تو ضد تھی, دوسرا چھپاتے اس وجہ سے تھے کہ یہی لوگ ہمیں کہیں گے کہ تم پہلے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے, اب تم خود ہی مان لے آئے, اس کا مطلب تو ہم سے جھوٹ بولتے تھے, ہم سے جھوٹ بولتے تھے. اس سے ایک زمانے میں ایک بات یاد آئی. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جن سے ہم بات کریں, ہم کو سمجھائیں کہ بھئی یہ بات جو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہو, یہ آپ مسئلے پہ بیٹھ کے یا ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہو, حالانکہ یہ بات تو ایسے نہیں ہے اور یہ تو آپ غلط بیانی سے بات کر رہے ہو. تو جب ان سے بات کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, تو وہ کہتے ہیں مجھے صاحب کیا کریں, اب اتنا عرصہ تو لوگوں کو یہ بتلایا ہے اور لوگوں سے اتنے پیسے جیسے بھی کھائیں, تو اب کیا کریں, اگر سچ بتایا تو پھر تو لوگ ڈانگے ماریں گے کہ اتنا سچ تو ہم سے کھاتا رہے, آج ہم سچ بتاتا ہے. تو یہود کا بھی یہی چکر تھا, یہود کا بھی یہی چکر تھا. تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا اللہ ایک پالنے والا تمہیں لوگ نہیں ہے, تمہیں پالنے والے ایک اللہ ہے. تمہیں اپنی آخرت کی موت کی فکر ہونی چاہیے. لا الہ الا ہو, وہی تمہارا معبود ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا, تمہاری حاجات پوری کرنے والا وہی ایک اللہ ہے. تم لوگوں کی طرف نہیں دیکھو لوگ کیا کہیں گے, اللہ تمہارا معبود ہے, اللہ کی طرف دیکھو. هو الرحمن الرحیم, اللہ بڑا مہربان ہے. جس طرح اللہ تم پر مہربانی کر سکتا ہے تو انہی لوگوں کے دل میں بھی تمہارے لیے رحم ڈال سکتا ہے, رحم ڈال سکتا ہے. یہ تھا عنایت کا مفہوم مختصر خلاصہ. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے, وماتوا وهم کفار, اس حال میں مرے کہ کافر ہی تھے, اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب. ولا هم ينظرون, ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تم سب کا معبود ایک الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه. جزاك الله.